اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سامعین محترم، آج کا موضوع ہے مریض کی نماز، کہ مریض کن کن صورتوں میں اپنی نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے وہ مریض جو کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی درد کی وجہ سے، تو ان کے لیے بیٹھ کر اپنی نماز کو ادا کرنے کی اجازت اس حدیث مبارک سے ثابت ہے، جو کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیماری کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اگر تمہیں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر اپنی نماز کو ادا کرو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھے اور اپنے رکوع اور سجدے کو زمین پر ادا کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بیٹھ کر اشارے کے ساتھ اپنے رکوع اور سجود کرنے کی اجازت ہے، کہ وہ بیٹھ جائے اور رکوع میں کم مقدار میں جھکے اور سجدے میں اس سے زیادہ مقدار میں جھک جائے، تو اس سے اس کی نماز ہو جائے گی۔ طاقت اور قوت نہیں رکھتے، ان کے لیے لیٹ کر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہمیں اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی رسول بیماری کی حالت میں لیٹ کر نماز ادا کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو وہ ایک لکڑی کے ٹکڑے کے اوپر سجدہ فرما رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لکڑی کے ٹکڑے کو لے کر پھینک دیا، تو پھر انہوں نے ایک تکیے کو لے لیا اور اس کے اوپر سجدہ کرنے لگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تکیے کو بھی پھینک دیا اور فرمایا کہ تم اپنے رکوع اور سجود کو اشاروں کے ساتھ ادا کرو۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ آج کل مسجدوں کے اندر یا گھروں کے اندر ایسی کرسیاں جن کے اوپر آگے سپورٹ ایک ٹیک لگی ہوتی ہے، جس کے اوپر نمازی حضرات ٹیک لگا کر سجدہ کرتے ہیں، تو اس کی ممانعت ہے، کیونکہ اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر ٹیک لگا کر سجدہ کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رکوع اور سجود کو اشاروں کے ساتھ ادا کریں۔ سامعین محترم، لیٹ کر نماز ادا کرنے کے دو طریقے ہیں، کہ اپنی کروٹ کے بل لیٹ جائیں اور اپنے رخ کو قبلہ کی جانب کر لیں اور اشاروں کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کر لیں، اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح پیچھے لیٹ جائیں اور پیچھے آپ ایک تکیہ وغیرہ رکھ لیں جسے آپ تھوڑے سے اوپر ہو جائیں، اور آپ کو اشاروں کے ساتھ رکوع اور سجود کرنے میں آسانی رہے، اور اپنے پاؤں کو آپ نے قبلہ کی رخ کرنا ہے اور قبلہ کی جانب کرنا ہے، اور پاؤں کو آپ نے قبلہ کی جانب کر کر سیدھا نیچے پھیلا نہیں دینا، بلکہ اپنے گھٹنوں کو، دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر دینا ہے، تاکہ پاؤں جو ہے وہ بالکل ان کے نیچے جو تلیاں ہیں ان کا رخ جو ہے قبلہ کی جانب نہ ہو، بلکہ وہ نیچے ہوں زمین کے اوپر، انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہو جائے۔ تو اس طریقے سے آپ نے قبلہ کی جانب ہو کر اپنی نماز کو اشاروں کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ سامعین محترم، ان احادیث مبارک سے یہ بات بھی واضح اور ثابت ہو گئی ہے کہ جب بیٹھ کر لیٹ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، ان صورتوں میں بھی نماز معاف نہیں ہے، تو ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، کہ ہم طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کر کر اپنی نمازوں کو ترک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، اور ہمیں اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔